ختم کرنا ہے، یہ مولانا شرافت صاحب کا اشارہ، اب اسی کے حساب سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کل ایسے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو ایک نے کہا کہ وسیلے کے لیے نماز سب سے افضل، روزہ، قرآن کی تلاوت، یہ جملہ عبادات کو وسیلہ بنایا جائے، اور اسی طرف رب تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اگر آپ نماز کو وسیلہ بنائیں تو نماز یہ وقت کا محتاج ہے۔ نماز وقت کا محتاج۔ مثال کے طور پر ابھی عشاء کا وقت ہے، آپ آنے والے فجر کی نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ مال کا محتاج، صاحب مال پر ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں، صاحب نصاب نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ حج بھی وقت کا محتاج۔ اگر ذی الحجہ کا مہینہ نہ ہو تو آپ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خاص ایام میں حج، مالک نصاب ہونے پر زکوٰۃ، اور نماز بھی وقت کا محتاج۔ اور دوسری بات کہ نماز وقت کا بھی محتاج ہے، اور نماز نیت کا بھی محتاج ہے۔ اگر آپ نیت نہ کریں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور نیت یہ خلوص کا محتاج ہے۔ نیت خلوص کا محتاج۔ اگر آپ کی عبادت میں خلوص اور خضوع نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور خلوص یہ محبت کا محتاج ہے۔ اگر محبت عشق نہ ہو تو خلوص نہیں پایا جائے گا۔ اور محبت اب کس سے؟ عشق کس سے؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر نماز کو وسیلہ بنایا جائے
کہ خدا تک پہنچنے کا نماز ایک ذریعہ ہے اور نماز بندے کو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ 40 سال ہم کو ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، آپ کو بھی ہو گئے۔ نماز آپ کو خدا تک پہنچائی یا نہیں؟ اس لیے کہ جب نماز جو بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، جو بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، وہ بندہ پھر دنیا دار نہیں ہوتا۔ اس کی زبان پر صرف رب کی تحمید ہوتی ہے، اس کی زبان پر رب کا ثنا ہوتا ہے، اس کی زبان پر رب کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن زبان پر گالی ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، زبان پر برے اقوال ہیں، کردار غلط ہے، رویہ غلط ہے، تو نماز بندے کو خدا تک نہیں پہنچائے۔ زکوٰۃ کو لے لیں، لوگوں کو 40 سال ہو گئے زکوٰۃ دیتے ہوئے، لیکن یہ زکوٰۃ بندے کو خدا تک نہیں پہنچائے۔ حج کو لے لیں، بہت سے ایسے حاجی ہیں کہ جن کی تقدیر اور جن کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے حاجی ہیں کہ آنے کے بعد وہ دنیا میں پھنس جاتے تو ان کا حج بھی ان کو خدا تک نہیں پہنچا پائے۔ تو اگر کہا جائے کہ نماز کو وسیلہ بنایا جائے، میں مانتا ہوں کہ نماز وسیلہ ہے، لیکن یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال تک میاں آپ نے نماز پڑھی لیکن نماز آپ کو خدا سے نہیں ملائی۔ اب وسیلے کے لیے جو منکر ہیں احمد مصطفیٰ کی ذات کے، یعنی احمد مصطفیٰ کو وسیلہ نہ بنایا جائے، نماز کو وسیلہ بنایا جائے، روزے کو وسیلہ بنایا جائے، حج کو وسیلہ بنایا جائے، قرآن کی تلاوت کو وسیلہ بنایا جائے، ذکر و اذکار کو وسیلہ بنایا جائے، اگر ان تمام عبادات کو وسیلہ بنایا جائے اور نبی کو چھوڑ دیا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی عبادتیں آپ کو خدا تک پہنچائیں یا نہیں؟ آپ کی عبادتیں آپ کو خدا تک پہنچائیں یا نہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں پہنچائیں، بندہ کہے گا نہیں پہنچائیں۔ اب خدا تک پہنچانے کے لیے کس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اب جو میں نے کہا محبت، اور وہ محبت ہے محبت رسول۔ اب پتا چلا کہ سب سے مضبوط وسیلہ اگر دنیا میں ہے تو وہ ہے محبت رسول۔ سب سے مضبوط وسیلہ وہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول سے مضبوط وسیلہ کچھ نہیں، اس لیے کہ نماز بھی وقت کا محتاج ہے لیکن میرا رسول کسی کا محتاج نہیں، حج وقت کا محتاج ہے لیکن میرا رسول کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بس محبت رسول کر لے بندہ اور میرے نبی خدا تک پہنچا۔ اور ایک بات اور دیکھیے، ایک اللہ کا مقرب بندہ مراقبے میں وحدہ لا شریک سے کلام کرتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، یہ دل یہ تیرا خانہ ہے، یہ دل تیرا مسکن ہے، دل کو تو نے بنایا اور دل تیرا مسکن ہے، لیکن اس دل میں پھر شیطان کیسے آ جاتا ہے؟
جب دل خانہ خدا تو پھر وہ دل کیسے بنا خانہ شیطان؟ اے اللہ تو اس گھر کا مالک، اور مالک ہونے کے بعد تیرے گھر میں شیطان گھس جائے، تیرے گھر میں شیطان گھس جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ گھر تیرا ہے اور رہے شیطان۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، یہ بتا کہ مہمان کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے یا میزبان کی؟ مہمان کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے یا میزبان کی؟ اس نے کہا مہمان کی۔ پھر غیر سے آواز آئی، بتا دسترخوان کس کے لیے سجایا جاتا ہے، میزبان کے لیے یا مہمان کے لیے؟ اس بندے نے کہا مہمان کے لیے۔ بتا استقبال کس کا کیا جاتا ہے، مہمان کا یا میزبان کا؟ تو اس بندے نے کہا مہمان کا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے سن، گھر تو میرا ہے، میں نے اس دل کو بنایا ہے، میں نے اس دل کی تعمیر کی ہے، میں نے یہ گھر اپنے لیے بنایا، لیکن سن، میں اس گھر کا مالک ہوں، لیکن میں ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہتا، بلکہ بندہ مومن کے دل میں جاتا ہوں، میزبان بن کر کے نہیں، مہمان بن کر کے۔ بندہ مومن کے دل میں جب جاتا ہوں، میزبان بن کر کے نہیں، مہمان بن کر کے جاتا ہوں۔ اور جب میں بندہ مومن کے دل میں جب قیام پذیر ہو جاتا ہوں تو وہ بندہ کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، اور کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی ذکر و اذکار کرتا ہے، کبھی میری خواب سے وہ آنسو بہاتا ہے، اور کبھی نبی کی محبت میں، نبی کی یاد میں روتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دل تو میرا گھر ہے، لیکن میں میزبان بن کر کے نہیں جاتا، مہمان بن کر کے جاتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، گویا کہ رب تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے احمد مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اور احمد مصطفیٰ کو پانے کے لیے اس دل میں ان کی محبت کو بسانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس دل میں آقا کی محبت نہیں بسائیں گے، آقا کا عشق نہیں بسائیں گے، تب تک ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اور ہمارا وسیلہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اور جب محبت رسول کو ہم بسا لیں گے تو نبی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور وہ ہمارے نبی اپنے غلام کو اپنے خدا سے ملاقات کروا دیں گے۔ حضرات گرامی، انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔